السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ قابل قدر سامعین محترم، یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ انسان پر جس قدر کسی کے احسانات زیادہ ہوتے ہیں اسی قدر اس کے حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ معاشرہ، محلے دار، رشتہ دار، اساتذہ، والدین، ان سب کے احسانات کا اگر انسان جائزہ لے اور پھر ان کے حقوق کی طرف نظر دوڑائے تو یہی حقیقت اس کو سمجھ آتی ہے کہ ان میں سے جس قدر کوئی انسان کے قریب ہے اسی قدر اس کے اس پر احسانات بھی زیادہ ہیں، اور اسی قدر شریعت اسلامیہ نے اس کے حقوق بھی اس پر متعین کر رکھے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ اتنی جامع ہے کہ اس نے رشتہ داروں اور تعلق داروں کے حقوق تو بیان کیے ہی ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر عام مسلمانوں کے حقوق بھی شریعت نے بیان کیے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے۔ اسی پر اکتفا نہیں بلکہ مسلمان تو مسلمان رہ گیا، کسی بھی مذہب کو ماننے والا انسان اس کے حقوق بھی شریعت نے بیان کیے۔ سامعین محترم، انسانوں سے آگے اگر چلیں تو جانوروں کے حقوق بھی شریعت نے مسلمانوں کے اوپر جو ہیں ان کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے، اور جانور تو پھر جاندار ہیں۔ شریعت اتنی جامع ہے کہ اس نے بے جان چیزوں کے بھی حقوق بیان کیے ہیں، راستے کے حقوق بھی شریعت نے ہی ہمیں بتائے۔ جو شریعت اتنی جامع ہو، اس قدر تفصیل کے ساتھ ہر کسی کا حق بیان کرنے والی ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ انسانیت کے محسن اعظم اور سب سے بڑے انسانیت کے محسن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق شریعت نے نہ بیان کیا؟ چنانچہ آج کی گفتگو کے لیے اسی موضوع کا انتخاب کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون کون سے حقوق ہیں جو امتی پر واجب ہیں، اور ایک امتی کے لیے وہ کون کون سی ذمہ داریاں ہیں جو اس نے پوری کرنی ہے، جس کے نتیجے میں اس کے محسن اعظم کے احسانات کی بدلے میں جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی کوئی صورت پیدا ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں نے شروع میں عرض کیا کہ جس قدر جس کے احسانات ہوتے ہیں اسی قدر اس کے حقوق ہوتے ہیں۔ اب ہم غور کریں، ہمارے اوپر اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ احسانات اگر ہیں کسی کے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہ بات بڑی منطقی بات ہے کہ آپ کے جو حقوق امتی پر ہیں وہ بھی اسی قدر زیادہ ہوں۔ لیکن آج کے اس مختصر وقت کے اندر چند ایک حقوق کا یہاں پر تذکرہ کیا جائے گا جو بہت ہی اہم ہیں۔ سب سے پہلا حق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے امتی پر یہ ہے کہ یہ امتی آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کرے۔ آپ کو سچا نبی مانے، آپ کے لائے ہوئے دین کی تصدیق کرے، آپ پر نازل ہونے والی وحی کے نتیجے میں جو آپ کو کتاب دی گئی، جو شریعت دی گئی، اس کی تصدیق کرے اور آپ کو آخری نبی مانے۔ یہ امتی کے اوپر نبی کا پہلا حق ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ۔ ہم نے آپ کی طرف بھیجا رسول کو گواہ بنا کر، بشارت سنانے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر، تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس رسول پر ایمان لاؤ۔ دوسری آیت میں سورہ اعراف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ پہلا حق ہے کہ آپ کو نبی مانیں اور آخری نبی مانیں، آپ کی تصدیق کرے، آپ کے لائے ہوئے دین کی اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب کی تصدیق کرے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے اپنے امتی پر۔ دوسرا حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق اپنے امتی پر یہ ہے کہ یہ امتی اپنے نبی کی توقیر اور احترام کرے، دل و جان سے، صرف زبان سے نہیں، دل میں بھی اس کے سب سے زیادہ عظمت اگر ہو اللہ کے بعد تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، توقیر، احترام، عزت، آپ کے بارے میں آپ کی عظمت امتی کے دل میں ہونی چاہیے، یہ آپ کا حق ہے۔ جب تک آپ موجود تھے اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر آپ کے آداب اور آپ کی توقیر کرنے کا طریقہ سکھایا۔ قرآن مقدس کی کئی ایک آیات اس پر شاہد ہیں۔ سورہ حجرات کی ابتدائی آیات یہی باتیں سکھانے کے لیے نازل ہوئیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تشریف فرما ہو آپ نے وہاں پر بات کیسے کرنی ہے، آپ نے وہاں پر بیٹھنا کیسے، آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہے تو ان کو مخاطب کیسے کرنا۔ یہ احترام سکھایا جا رہا ہے، یہ توقیر سکھائی جا رہی ہے۔ اور آپ کے انتقال کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد آپ کے امتیوں کو کیا سکھایا گیا کہ جب یہ حاضر ہوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس تو بھی ان آداب کا خیال رکھیں کہ وہاں پر ان کی آواز بلند نہ ہو۔ جو خوش قسمت حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں کہ یہ آیت وہاں لکھی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت صاحب ابن یزید فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا ہوا تھا، مسجد نبوی میں، مجھے کسی نے کنکری ماری، میں متوجہ ہوا، دیکھا تو سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ مجھے فرمایا کہ یہ جو دو شخص کھڑے ہیں ذرا ان کو بلا کے لاؤ۔ وہ بلند آواز سے باتیں کر رہے تھے، بلایا گیا، آپ نے ان سے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس قبیلے سے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم طائف سے آئے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا تم اگر مدینہ سے ہوتے تو میں ضرور تمہیں سزا دیتا، تم اپنی آوازوں کو مسجد رسول کے اندر بلند کرتے ہو، اللہ کی نبی کی مسجد کے اندر تم اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہو۔ یہ ادب سکھایا جا رہا ہے۔ یہ وہ ظاہری چیزیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے اندر، اس کے دل کے اندر کتنا احترام ہے، دل میں عظمت، دل میں احترام اپنی جگہ پہ ہے، اس کا مظہر کوئی اور موقع ہوتا ہے۔ اس کا مظہر کیا ہے؟ جب ایک طرف ہماری برادری، ہمارا رسم و رواج ایک بات کا تقاضا کر رہا ہو، اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور سنت دوسری طرف ہو، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کس راستے کو اختیار کرتا ہے۔ یہ بات بتائے گی، اس کا فیصلہ یہ بتائے گا کہ اس کے دل میں کتنا احترام ہے۔ ظاہری احترام کی صورتیں عرض کر دی، لیکن دل کے اندر احترام کی صورت کیا ہے کہ جب آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا تذکرہ ہو تو اس کے مقابلے میں نہ انسان اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور نہ ہی اپنے رسم و رواج اور برادری کی مجبوریوں کو پیش کرے۔ تیسرا حق سامعین محترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے امتی پر یہ ہے کہ امتی سب سے بڑھ کر اگر محبت کرے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے۔ اس کے دل میں سب سے بڑھ کر اگر محبت ہو تو حضور کی محبت ہو۔ قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کو اپنے جانوں سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ پھر حضور نے خود فرمایا صحیح حدیث میں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین، اس کے گھر والے اور تمام انسانیت سے زیادہ بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ تیسرا حق ہے کہ حضور سے محبت کی جائے، اور ایسی محبت کہ اس کے برابر پھر کسی کی محبت نہ ہو۔ سامعین محترم، یہاں پر بھی ایک بات عرض کیے دیتا ہوں کہ محبت بھی بہت کچھ تقاضا کرتی ہے، اور وہی بات ہم نے چوتھے حق میں ذکر کرنی ہے۔ چوتھا حق آپ کی اطاعت اور اتباع ہے، اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے اور آپ کی اتباع کی جائے۔ ہر معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر، آپ کی حیات طیبہ کو پڑھ کر، ہر معاملے کے اندر انسان اپنی زندگی کے امور کے فیصلے کرے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟
آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ گویا جنت میں داخل ہونے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کی اتباع۔ سامعین محترم، پانچواں حق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے ایک امتی پر کہ وہ آپ کو یاد کرے، اور جب آپ کو یاد کرے تو آپ پر درود و سلام پڑھے۔ اور یہ بات بھی قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے یہ حق بھی بیان فرمایا ہے۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ اس پر ایک کثیر تعداد ہے احادیث کی جو اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے، اس کی فضیلت۔ آپ نے فرمایا مسند احمد کی روایت ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے درود نہیں پڑھا تو یہ بخیل ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر سا درود ہے، جب بھی نام لیا جائے تو کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی چاہیے، یہ حضور کا حق ہے کہ وہ درود پڑھے۔ اس پر بہت ساری روایات ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اور اس کی وضاحت کر رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر ایک معروف حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور ممبر کے ایک زینے پر قدم مبارک رکھتے ہیں اور آمین فرماتے ہیں، دوسرے پر آمین، تیسرے پر آمین۔ تفصیلی حدیث ہے، مختصر کر کے عرض کرتا ہوں کہ بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج ہم نے عجیب چیز دیکھی۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں پہلے زینے پر قدم رکھ رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تھے اور وہ ایک بد دعا کر رہے تھے، اس پر میں نے آمین کہا، اور بد دعا کیا تھی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا۔ آپ نے فرمایا میں نے اس پر آمین کہا۔ دوسری بد دعا یہ تھی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ آپ نے فرمایا میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ اور تیسرے زینے پر جو دعا ہے وہ ہمارے آج کے موضوع سے متعلق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیسرے زینے پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے دعا یہ کی تھی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔ آپ نے فرمایا میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ یہ حضور کا حق ہے کہ جب آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے تو درود شریف پڑھا جائے۔ یہ مختصر وقت کے اندر چند ایک حقوق کو یہاں پر بیان کیا گیا، صرف اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ ہمیں آج کے اس معاشرے میں ہر کسی کے حقوق کی فکر ہے، فلاں کا حق، فلاں کا حق، فلاں کا حق۔ تو اس انسانیت کے اور اس کائنات کے سب سے بڑے محسن کے حقوق کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے اور ہمیں اس طرف متوجہ ہونا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ آپ کے ہم پر کیا کیا حقوق ہیں اور ہم کس قدر ان حقوق کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں انہی کے صدقے اور انہی کے توسط سے اس امت کو بچوں کے حقوق بھی ملے، عورتوں کو بھی اپنے حقوق ملے، جانوروں کو بھی حقوق ملے، مردوں کو بھی حقوق ملے، ہر کسی کو انہی کے توسط سے، انہی کے لائے ہوئے دین سے حقوق مل رہے ہیں۔ تو پھر باقی حقوق کی آواز بلند کرتے ہوئے ہمیں اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ یہ دین لانے والے کے بھی کوئی حقوق ہیں، اور وہ کیا حقوق ہیں جو میں نے چند ایک عرض کیے ہیں۔ ہمیں اس پر فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کے حقوق کیا کیا ہیں، اور یہ حقوق ادا کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟
آپ کے ساتھ محبت کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، قرآن کہتا ہے اللہ آپ کو محبوب بنا لے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، حضور کو فرمایا گیا کہ تم کہو، ان کو بتاؤ کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ پھر دوسرا فائدہ کیا ہے حقوق کی ادائیگی میں؟ کہ جنت میں آپ کا ساتھ ملے گا۔ آپ نے فرمایا جس نے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی، ایک مقام ہے حدیث پاک میں بیان ہوا، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ہمیں آپ کی شفاعت چاہیے، آپ کے حقوق کی فکر کر رہی ہے، آپ کے احسانات کو یاد کرنا ہے، اور پھر آپ ہی تو ہیں جنہوں نے سیدھا راستہ دکھایا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ نے ہی آ کر یہ سارا کچھ ہمیں دیا ہے۔ انسانیت کیا تھی آپ سے پہلے اور کیا ہو گئی آپ کے آنے کے بعد۔ انسان کو عزت ملی، انسان کو مقام ملا، مرتبہ ملا، ہر شعبے کے ہر فرد کو، معاشرے کے ہر فرد کو اس کا حق ملا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے اور آپ کی شریعت سے۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ جب آپ نے سب کے حقوق کو بیان کیا ہے تو آپ کے حقوق پہ بھی ہمیں غور کرنے چاہیے، اور پھر سب سے بڑھ کر اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم یہ حقوق کس قدر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان حقوق کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت بھی نصیب فرمائے، آپ کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کی عظمت اور توقیر ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت جاگزین فرمائے۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار۔ أيها المؤمنون، لا زال الحديث عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أعظم حقوق المخلوقين قدرا، وأجلها مكانة وأرفعها شأنا، فلا حق لمخلوق أعظم من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه هو الحق الذي أوجبه الله تعالى على عباده وجعله أصلا من أصول الدين، فذلك ما تقتضيه الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فواجب على كل من ينطق بهذه الشهادة أن يحيط بحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة وعلما، ويلتزم بها اعتقادا وقولا وعملا. وإن من أعظم الحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاها الإيمان الصادق به، والتصديق بنبوته ورسالته، مع ما يقتضيه ذلك من شهادة باللسان وطاعة واتباع، فذلك مما أمر الله به عباده فقال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إن توقيره صلى الله عليه وسلم واحترامه حق على الأمة، فذلك مما أمر الله به وجعله طريقا إلى الفلاح، فقال سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ولقد أمر الله بتوقير نبيه صلى الله عليه وسلم واحترامه في حياته بحسن الأدب معه في مجلسه وعند مخاطبته، ونهى عن أذيته ومخالفته، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كما أوجب الله تعالى على هذه الأمة أن توقره وتحترمه بعد وفاته عند ذكره وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته، فهو سيدنا وإمامنا وقدوتنا، فمن حقه علينا أن نوقر اسمه وحديثه وشرعه وسيرته، فلا نذكر اسمه مجردا كما يذكر بعضنا بعضا، فقد قال سبحانه وتعالى آمرا لنا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولا نرفع أصواتنا ولا نسيء الأدب في مسجده وعند قبره. فعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كنت قائما في المسجد فحسبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما فقال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم محبته أكثر من غيره من الخلق، لأن محبته عبادة وطاعة يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، وهي أصل عظيم من أصول الدين ودعامة أساسية من دعائم الإيمان، كما قال سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمحبته صلى الله عليه وسلم أولى من محبة النفس والمال والولد والناس أجمعين، فمن أحبه فقد علا شانه وثبت إيمانه. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومن جفاه وقدم محبة الخلق على محبته فقد خاب وخسر، كما قال سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. من حقوقه صلى الله عليه وسلم لزوم الصلاة والسلام عليه، فمن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نصلي ونسلم عليه، وهذا حق ثابت بأمر من الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالمحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمل من كثرة الصلاة والسلام عليه، ولا يبخل بالصلاة عليه عند سماع اسمه وقراءة حديثه، فقد قال عليه السلام: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي عليه. رواه أحمد. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم طاعته واتباعه، فحق على الأمة أن تطيع نبيها صلى الله عليه وسلم ولا تعصيه. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وطاعته طاعة لله سبحانه وتعالى، كما قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة نبيك واتباع شرعه واحشرنا تحت لوائه وزمرته. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه إن الله يحب المتوكلين. أيها الأخ الكريم،
اعلم ان اداءك لحق النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباعه علامة على صدق محبتك لربك سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكذلك أنه بأدائك لحق النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباعه والاقتداء به يكون سيرك وثباتك على الطريق المستقيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المرشد إليه، لقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. واعلم أن في قبول رسالته والأخذ بها الفلاح والنجاح، ومن ردها وأعرض عنها خاب وخسر، وأن من أدى حقه صلى الله عليه وسلم في الدنيا فاز بشفاعته يوم القيامة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، رواه مسلم. وكذلك أنه لا سبيل إلى الجنة إلا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه، ففي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله من ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بدينكم واعرفوا لنبيكم صلى الله عليه وسلم حقه وقدره واحفظوا له مكانته واقرأوا سيرته وتزودوا من حديثه وأطيعوا أوامره واجتنبوا زواجره، فذلكم هو طريق النجاة والنجاح وسبيل الفوز والفلاح، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا وصلوا وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام وبعدد من قعد وقام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وعلى الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وطاعتك وتلاوة كتابك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم.